پرانی سلطنتوں کے عہد میں جہاں محلوں کی چھتیں بادلوں کو چھوتی تھیں اور بادشاہوں کے احکامات آندھی اور آفت کی طرح ملک بھر میں پھیل جاتے تھے، ایسی ہی ایک ریاست تھی نور محل کی ریاست۔ اس ریاست کا بادشاہ سلطان فہد شاہ تھا، جس کی شان، طاقت اور روب کی مثالیں زبان زد عام تھیں۔ مگر اس عظمت و ہیبت کے پیچھے ایک دل بھی تھا جو برسوں سے کسی احساس کی چنگاری کو ترس رہا تھا۔ ایک تنہا بادشاہ فہد شاہ جنگوں کا فاتح تھا، فیصلوں میں سخت، انصاف میں بے مثال، مگر زندگی کی تنہائی اس کے دل پر ہر روز بوجھ بڑھا رہی تھی۔ لوگ اسے روئے زمین کا طاقتور ترین حکمران سمجھتے تھے، مگر وہ جانتا تھا کہ طاقت سب کچھ نہیں۔ اس کا دل کسی ایسے لمس اور محبت کی تلاش میں تھا جو محل کی دیواروں کے پیچھے سونے کے پنجرے میں قید اس کے وجود کو انسان ہونے کا احساس دے۔ بہت لوگوں نے اسے مشورہ دیا کہ شادی کر لے۔ محل میں بے شمار حسینائیں موجود تھیں، ملک کی کئی ریاستیں اپنی بیٹیاں دوستی اور وفاداری کے وعدے کے ساتھ بھیجنے کو تیار تھیں، مگر بادشاہ کا دل کسی پر نہیں آیا تھا۔ محل میں اس کا سب سے زیادہ قریب شخص اس کا وزیر اعظم زریان خان تھا، دانش مند، وفادار اور سانس کی حد تک مخلص۔ فہد شاہ اسے بھائی سمجھتا تھا۔ کبھی کبھی تنہائی کے لمحوں میں وہ صرف ایک ہی شخص ہوتا جسے بادشاہ اپنے دل کا حال بیان کر۔ زریان خان ایک نفیس شخصیت کا حامل انسان تھا۔ محل کے کاموں، عدالت، فیصلوں اور جنگی حکمت عملیوں میں وہ بادشاہ کا بہترین مشیر تھا، مگر وہ خود بھی ایک راز اپنے دل میں چھپائے بیٹھا تھا، ایک خاموش محبت۔ محل سے کچھ فاصلے پر ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، سہرگاہ۔ وہاں کی ایک نایاب خوبصورتی کی حامل لڑکی نیہا نے نہ صرف زریان کی نظر بلکہ اس کے دل کو بھی قید کر لیا تھا۔ وہ اکثر سرکاری کاموں کے بہانے وہاں جایا کرتا، مگر اصل وجہ نیہا ہی ہوتی۔ نیہا عام لڑکی نہیں تھی، وہ خوبصورتی کی اس وادی سے نکلی تھی جسے لوگ محض کہانیوں میں تصور کرتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں ہنسی اور اداسی کی عجیب آمیزش تھی، جیسے زندگی نے اس پر بہت کچھ آشکار کیا ہو۔ اس کے لہجے میں محبت تھی، مگر احتیاط بھی۔ زریان اسے دیکھ کر سوچتا کہ اگر زندگی اسے بخش دے تو وہ ہمیشہ اسی کے قدموں میں بیٹھا رہے، مگر اس نے کبھی اظہار نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ ایک وزیر ہے اور نیہا ایک غریب خاندان کی لڑکی۔ دونوں کے درمیان سماجی فرق ایک ایسی دیوار تھا جسے وہ گرا تو سکتا تھا، مگر نیہا کی عزت خاک میں ملنے کا خوف اسے ایسا کرنے سے روکتا تھا۔ تقدیر کا پہلا موڑ۔ ایک روز بادشاہ شکار کے لیے سہرگاہ کی طرف گیا، اس کے ساتھ زریان بھی تھا۔ شکار کے دوران گھوڑا ایک گڑھے میں پیر اڑا بیٹھا اور بادشاہ زمین پر گر گیا۔ زریان اور سپاہی اس تک پہنچے، مگر بادشاہ زخمی ہو چکا تھا۔ زخمی حالت میں بادشاہ کو قریب ترین گھر میں لے جایا گیا۔ وہ گھر نیہا کا تھا۔ نیہا نے بادشاہ کو دیکھا تو پہچانا بھی نہیں، اس نے ساری توجہ اس کے زخموں پر رکھی۔ اس کے ہاتھ نرم مگر مضبوط تھے، وہ احتیاط سے دوا مل رہی تھی، پٹیاں باندھ رہی تھی، پانی پلا رہی تھی۔ بادشاہ سارا وقت خاموش رہا، مگر اس کے دل میں ایک احساس جنم لے چکا تھا، ایسا احساس جو برسوں سے اس نے محسوس نہیں کیا تھا۔ جب بادشاہ کی طبیعت سنبھلی تو اس نے پہلی بار نیہا سے براہ راست بات کی۔ تم نے میری جان بچائی ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ نیہا، فقط نیہا حضور۔ نیہا کی آواز میں ایک عجیب معصومیت تھی، مگر آنکھوں میں ایک حد تھی، ادب کی، احترام کی اور شاید خوف کی بھی۔ بادشاہ اسے دیکھتا رہا۔ جو شخص پوری سلطنت کو ایک نظر میں زیر کر سکتا تھا، وہ ایک لڑکی کی سادگی کے سامنے بے اختیار ہو گیا۔ دل کا فیصلہ۔ محل واپسی پر بادشاہ کے دل نے ایک فیصلہ کر لیا تھا، وہ نیہا کو اپنا بنائے گا۔ زریان نے بادشاہ کی آنکھوں میں چمک محسوس کی، وہ سب جان گیا۔ اس کے دل میں پہلی بار ایک ایسا درد اٹھا جس کی کوئی مثال نہ تھی۔ یہ وہ لڑکی تھی جس کی محبت اس نے برسوں سینے میں چھپائے رکھی تھی، اور اب بادشاہ، جسے وہ اپنا بھائی سمجھتا تھا، وہی اس کے دل کی دنیا اجاڑنے والا تھا۔ زریان نے بادشاہ سے کچھ نہ کہا، وفاداری اور محبت کی کشمکش میں اس کی روح پھٹتی جا رہی تھی، مگر وہ جانتا تھا بادشاہ کا حکم اس کی زندگی سے بڑھ کر ہے۔ 5 بادشاہ نے سپاہیوں کو نیہا اور اس کے والدین کو بلا لانے کا حکم دیا۔